بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا واقعہ امام ابو یوسف کی زندگی کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب جمعہ اسی طرح ادا کیا جاتا تھا جس طرح اللہ نے ادا کرنے کا حکم دیا تھا، یعنی حاکم ہی جمعہ پڑھاتے تھے۔ خاندان بنو عباس کے مشہور حکمران ہارون رشید اس وقت خلیفہ تھے۔ جمعہ کا خطبہ وہی دے رہے تھے۔ لوگ سن رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کھڑا ہو کر چلاتا ہے، اللہ کی قسم، تم نے نہ تو ہمارے درمیان مال برابر تقسیم کیا، نہ ہی عدل و انصاف سے کام لیا، تمہارا دامن برائیوں سے داغ داغ ہے۔ ہارون غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، حکم دیتا ہے اس گستاخ کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس کے حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد مجرم خلیفہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ ہارون حکم دیتا ہے امام صاحب کو بلا لاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سلطنت عباسیہ کے چیف جسٹس امام ابو یوسف تشریف لے آتے ہیں۔ وہ ایک نظر پورے منظر پر ڈالتے ہیں۔ مجرم کے پیچھے دو جلاد کوڑے لیے حکم کے منتظر ہیں۔ ان کی شعلہ بار نگاہیں پورے دربار پر ہیبت طاری کیے دیتی ہیں۔ اس شخص نے میرے ساتھ ایسی گستاخی سے باتیں کی ہیں کہ پہلے کسی کو جرأت نہ ہوئی تھی۔ اس گستاخ کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ امام سارا قصہ سنتے ہیں اور پھر بڑی دھیمی آواز میں کہتے ہیں، امیر المؤمنین، ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک بدو اٹھا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل سے کام نہیں لیا۔ تو امیر المؤمنین، یہ بڑی ہی سخت بات تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والے کو معاف کر دیا، بس اتنا فرمایا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ امیر المؤمنین، ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ پیش کیا۔ حضور نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ دیا۔ انصاری نے غصے میں کہا کہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گستاخی سے درگزر فرمایا اور کوئی باز پرس نہ کی۔ امام ابو یوسف اسوہ نبی کا ذکر کرتے رہے اور ہارون کا رنگ بدلتا گیا۔ رفتہ رفتہ اس کا غصہ سرد ہو گیا اور اس نے اس شخص کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس امام ابو یوسف کی جرأت نے ایک بے گناہ کی جان بچا لی۔ ایک دفعہ ان کی عدالت میں ہارون کا ایک مقدمہ زیر سماعت تھا۔ ہارون کا چہیتا وزیر فضل بن ربیع گواہ کی حیثیت سے پیش ہوا۔ امام ابو یوسف نے اس کی گواہی لینے سے انکار کر دیا۔ فضل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا عدالت سے نکل کر سیدھا ہارون کے پاس پہنچا اور امام صاحب کی شکایت کی۔ ہارون فضل کی باتوں سے بڑا بھڑک اٹھا اور امام ابو یوسف کو طلب کر لیا۔ امام عدالت کا کام نپٹا کر حاضر ہوئے۔ ہارون نے غصے میں پوچھا، آپ نے فضل کی شہادت کیوں مسترد کر دی؟ امام ابو یوسف کہنے لگے، امیر المؤمنین، ایک بار میں نے سنا وہ آپ سے کہہ رہا تھا میں آپ کا غلام ہوں۔ اگر اس کی بات سچی تھی تو قانون کے مطابق آقا کے حق میں غلام کی گواہی ہی نہیں مانی جاتی، اور اگر جھوٹا تھا تب بھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو شخص آپ کی مجلس میں بے باکی سے جھوٹ بولتا ہے وہ میری مجلس میں کیسے باز رہ سکتا ہے؟ امام کے لہجے میں سچائی کی جرأت بھی تھی اور تبلیغ کی نصیحت بھی۔ ہارون رشید کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ امام کو حاضری کی تکلیف دینے پر معذرت کرتا ہے۔ یہ تو وزیر کی شہادت کا معاملہ ہے۔ امام کی حقیقت پسندی کا یہ عالم ہے کہ خلیفہ تک کو انصاف کی کسوٹی پر رکھتے تھے، حقدار کو اس کا حق دلانے کے لیے انتہائی کوشش کرتے تھے۔ وہ خلیفہ مہدی کے زمانے سے جج کے منصب پر فائز تھے۔ ایک بار خلیفہ ہادی کا جھگڑا ایک عام سے شہری سے ہو گیا، اور جھگڑے کی وجہ ایک باغ تھا۔ ہادی اسے اپنی ملکیت قرار دیتا تھا اور وہ عام شہری اسے اپنی ملکیت قرار دیتا تھا۔ آخر خلیفہ اس مقدمے کو عدالت میں لے گیا۔ امام ابو یوسف نے دونوں کے بیانات اور شہادتیں لیں۔ شہادتیں ظاہر کرتی تھیں کہ باغ ہادی کا ہے، لیکن امام شہادتوں پر مطمئن نہ ہوئے بلکہ خفیہ تحقیقات کرتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ باغ خلیفہ کا نہیں ہے، اور گواہ خلیفہ کے خلاف سچی گواہی دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔
امام صاحب مقدمے کی سماعت ملتوی کر دیتے ہیں۔ اگلے روز وہ ہادی سے ملے تو اس نے پوچھا، مقدمے کا کیا فیصلہ کیا؟ شہادتیں تو آپ کے حق میں ہیں، مگر مدعی علیہ نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ یعنی مدعی سے حلف بھی لیا جائے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا، تو پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ مدعی کا حلف اٹھانا صحیح سمجھتے ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھرا تجسس کروٹیں لے رہا تھا۔ دراصل ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق حلف یعنی قسم مدعی کے ذمہ نہیں، مدعی علیہ کے ذمہ ہے۔ استاد کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں تو ایک حقدار کا حق مارا جاتا ہے، اور حقدار کو حق دلانا ایک مسلمان جج کا وہ فرض ہے جس میں ذرا سی کوتاہی پر بھی خدا کے ہاں شدید باز پرس ہوگی۔ قاضی ابن ابی لیلہ کی تو یہی رائے ہے۔ انہوں نے سوچ کر ایک ایسے عالم دین کی رائے پیش کی جنہیں خلیفہ ہادی بھی پسند کرتا تھا۔ ہادی سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، اچھا تو باغ مدعی علیہ کے حوالے کر دیجئے۔ یہ امام ابو یوسف دور عباسیہ کے عظیم عالم اور عظیم ترین جج، دیکھنے میں معمولی سے آدمی نظر آتے، نہایت دبلے پتلے، چھوٹا سا قد، لیکن اس پتلے سے جسم میں ایک عظیم انسان اور علم و فضل کا پہاڑ پوشیدہ تھا۔ علم کی مسند ہو یا عدالت کی کرسی، یوں لگتا ہے جیسے وہ اپنے گرد و پیش میں ڈوب کر رہ جائیں گے، مگر جب درس دیتے یا مقدمے کی سماعت کرتے اور فیصلہ سناتے تو ایک دنیا ان کے علم اور حکمت، بصیرت اور جرأت پر حیران رہ جاتی۔ لوگ ان کا دبلا پتلا جسم دیکھ کر کہتے، اگر اللہ چاہے تو پرندے کے پیٹ میں بھی علم بھر دے۔ ان کی علمی شان کو ان کے بڑے بڑے ہم عصر علماء اور امام خراج تحسین پیش کرتے۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو ان کے استاد امام ابو حنیفہ عیادت کے لیے آئے۔ وہ عیادت کر کے ان کے گھر سے باہر نکلے تو چہرے پر پریشانی تھی۔ ایک صاحب نے پوچھا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، یہ جوان مر گیا تو زمین کا سب سے بڑا عالم اٹھ جائے گا۔ یہ ایک شفیق استاد کی اپنے ہونہار اور عزیز ترین شاگرد کے بارے میں رائے تھی۔ امام مالک، سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی سمیت تمام امام اور علماء امام ابو یوسف کی علمی عظمتوں کے کھلے دل سے معترف ہیں اور انہیں اپنے سے کسی طرح کم نہیں سمجھتے تھے۔ اپنی اس علمی شان کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ میری صرف وہ بات مانی جائے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہے، جو دین کے مطابق نہیں اسے مجھے لوٹا دیا جائے، کیونکہ آخر میں انسان ہو اور انسان غلطی کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارا تابناک ماضی جس سے روشنی حاصل کرنا کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔